سلطان غوری اپنے دربار میں محفل سجائے ہوئے تھے اور اپنے درباریوں اور غلاموں کو انعامات سے نواز رہے تھے۔ ان میں سے ایک غلام نے اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت والوں میں بانٹ دیا۔ اس بات کی خبر جب سلطان غوری کو ہوئی تو اس نے انہیں طلب کیا۔ وہ غلام تھا قطب الدین ایبک، بھارت کا پہلا مسلم بادشاہ۔ اس بات کا ذکر منہاج السراج نے طبقات ناصری میں بھی کیا ہے۔ 11ویں صدی جب انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدا بیچا جاتا تھا، ایک چھوٹی عمر کا غلام ترکستان میں بک رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک سوداگر اسے خرید کر نشاپور لے آیا۔ اس سوداگر نے اس غلام کو نشاپور کے قاضی فخر الدین کو بیچ دیا۔ قاضی فخر الدین نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پڑھایا، تیر اندازی، گھڑ سواری اور کئی مہارتیں حاصل کرائیں۔ قاضی فخر الدین کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے ایک بار پھر بیچ دیا۔ وہ سوداگر اس غلام کو غزنی کے سلطان غوری کے پاس لے گیا۔ غزنی سلطنت اس وقت سینٹرل ایشیا سے بھارت تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غلام قطب الدین ایبک ہی تھا۔ غوری کو ایبک کی یہ دریا دلی بہت پسند آئی اور اس نے اسے اپنے قریبیوں میں شامل کر لیا۔ ایبک ترقی کرتا گیا اور اسے آمیرہ خور بنا دیا گیا۔ آمیرہ خور شاہی استبل کے داروغہ کا پد ہوتا ہے۔ اسے 1000 کا سردار بھی کہا جاتا تھا۔ جب غور اور بامیان کے بادشاہوں نے اکٹھا ہو کر خوارزم پر حملہ کیا تو قطب الدین بھی غوری کے ساتھ تھا۔ ایک دن قطب الدین جنگل میں کچھ سپاہیوں کے ساتھ گیا تو خوارزم کی فوج سے اس کا سامنا ہو گیا اور لڑائی میں قطب الدین کو بندی بنا لیا گیا۔ خوارزم کے سلطان شاہ نے اسے ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ جب غوری اور خوارزم کی فوج میں جنگ ہوئی تو خوارزم کی فوج کو شکست ہوئی۔ محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو آزاد کر اسے گلے لگایا اور موتیوں اور جواہرات کے ہار پہنائے۔ تارائن کی دوسری جنگ میں بھی قطب الدین ایبک محمد غوری کے ساتھ ہی تھا۔ 1192 میں تارائن کی دوسری جنگ میں فتح کے بعد محمد غوری نے ایبک کو بھارتی علاقوں کا انچارج بنایا۔ پرتھوی راج چوہان کے بعد اجمیر کی گدی پر اس کا بیٹا راجہ گولا یعنی گووند راج بیٹھا۔ اس نے محمد غوری کی سبھی شرطوں کو مان لیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ کہرام اور سمانا کے پاس میرٹھ کے قلعے پر بھی قطب الدین نے قبضہ کر لیا۔ دہلی کے تومر راجہ نے بغاوت کر دی تو ایبک نے اس پر حملہ کیا اور دلی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1193 میں ایک راجپوت سردار جتاون نے ہانسی کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ ہانسی کے صوبیدار ناصر الدین کو شکست ہوئی اور وہ قلعہ بند ہو گیا۔ قطب الدین کو جب یہ خبر ہوئی وہ لشکر لے کر ہانسی روانہ ہوا۔ جتاون کو شکست ہوئی اور اس نے انہلواڑہ میں بھیم دیو دتیہ کے پاس بنا لی۔ شہاب الدین غوری نے 1194 میں قنوج پر حملہ کیا تو قطب الدین ایبک نے بھی اپنا لشکر لے کر غوری کے ساتھ جا ملا۔ جنگ کے دوران ایک تیر جے چند کی آنکھ میں لگنے سے اس کی موت ہو گئی اور قنوج پر غوری کا قبضہ ہو گیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق غوری فوج لے کر بنارس میں داخل ہوا۔ بنارس سے لے کر بنگال تک تمام شہروں کو شہاب الدین نے تباہ کیا اور 1000 بت خانے اور مندروں کو اٹھا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بنارس میں دربار عام کے دن ہاتھوں کی قطاروں کو محمد غوری کے روبرو پیش کیا گیا۔ جو بھی ہاتھی بادشاہ کے سامنے سے گزرتا وہ محبت کے اشارے سے بادشاہ کو سلام کرتا۔ ان میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا۔ جب سفید ہاتھی شہاب الدین غوری کے سامنے سے گزرا تو محبت کے اشارے سے سلام نہیں کیا۔ محبت نے انکش مارے لیکن اس نے سلام نہیں کیا بلکہ بے وجہ انکش کھا کر محبت کو مار دیا۔ محمد غوری سفید ہاتھی خود لے گیا، باقی ہاتھیوں کو قطب الدین کے حوالے کیا۔ غزنی کے لیے سلطان غوری تھوڑی دور ہی گیا تھا، اس نے سفید ہاتھی بھی قطب الدین کو واپس بھیج دیا۔
ہاتھی قطب الدین کی موت تک اس کے پاس رہا۔ قطب الدین کے مرنے کے تیسرے دن یہ ہاتھی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قطب الدین نے کچھ دن حصار میں آرام کیا، پھر دہلی کے لیے واپس چلا۔ حصار سے تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اجمیر اور دہلی میں بغاوت ہو گئی۔ گجرات کے راجا انل واڑہ کے بھیم دیو دیتیہ کا انہیں ساتھ تھا۔ ہری راج نے گووند راج کو اجمیر سے نکال دیا۔ گووند راج نے میدان سے بھاگ کر رنتھمبور میں پناہ لی۔ دوسری طرف تومر راجا چھترا ایک بڑی فوج لے کر دہلی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ قطب الدین ایک بڑا لشکر لے کر چھترائے کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ چھترائے قطب الدین کے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہری راج قطب الدین کے مقابلے پر آیا اور زبردست جنگ میں کو شکست ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی اور اجمیر پر مسلم حاکم بیٹھا دیا گیا اور گووند راج کو رنتھمبور دے دیا گیا۔ وہاں سے قطب الدین ہانسی پہنچا، قلعہ تعمیر کیا، کہرام ہوتا ہوا دہلی پہنچا۔ چھترائے نے ایک بار پھر فوج جمع کر ہانسی پر حملہ کیا۔ گووند راج اس کے مقابلے آیا، جنگ ہوئی، چھترائے کو شکست ہوئی۔ قطب الدین کے پہنچنے پر گووند راج نے قطب الدین کی خدمت میں کئی تحفے پیش کیے۔ قطب الدین نے اپنی فتح کے حالات سلطان غوری کو بھیجے۔ غوری نے اپنے غلام کے کارنامے سے خوش ہوا اور اس نے قطب الدین کو غزنی طلب کیا۔ قطب الدین اب غزنی پہنچا۔ محمد غوری نے قطب الدین کو شاہی انعام و اکرام سے مالا مال کیا اور بھارت جانے کی اجازت دی۔ قطب الدین بہت بیمار ہو گیا۔ اس بیماری سے اس کی جان کے لالے پڑے۔ آخر تندرست ہو کر 6 مہینے بعد واپس ہندوستان کی طرف چلا۔ غوری کے حکم سے تاج الدین یلدوج کی بیٹی سے نکاح کر دہلی پہنچا۔ 1196 میں شہاب الدین غوری بیانہ پر حملہ کرنے کے لیے بھارت ایک بار پھر آیا۔ یہ خبر سن کر ایبا غوری کے استقبال کے لیے ہاتھی پہنچا۔ آقا اور خادم دونوں بیانہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بیانہ میں کمار پال پر جیت حاصل کی، پھر گوالیر کے قلعے پر حملہ کیا۔ سلاخن پالا نے غوری کی اطاعت قبول کر لی۔ محمد غوری غزنی لوٹ گیا۔ قطب الدین دہلی پہنچا ہی تھا۔ اجمیر کے قریب رہنے والے میدو آدیواسیوں نے غوری حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ بھیم دیو دیتیہ نے انہیں سہیوگ دیا۔ قطب الدین لشکر لے کر پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں قطب الدین کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا۔ سپاہیوں نے بڑی مشکل سے قطب الدین کو دوسرے گھوڑے پر سوار کر اجمیر کی اور روانہ کیا۔ انل واڑہ کے بھیم دیو کا لشکر بھی ان سے آ ملا۔ دونوں لشکروں نے مل کر اجمیر پر حملہ کیا۔ کئی دنوں لڑائی جاری رہی۔ محمد غوری کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک بڑا لشکر قطب الدین کی مدد کے لیے بھیجا۔ میدو اور بھیم دیو دیتیہ کی فوج قطب الدین پر بھاری پڑ رہی تھی۔ محمد غوری کا لشکر آنے پر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1197 میں ایبک نے چالوکیہ فوج کو شکست دی۔ راجپوت سردار جتاون جنگ میں مارا گیا۔ قطب الدین نے انل واڑہ کی طرف کوچ کیا۔ بھیم دیو دیتیہ شہر سے بھاگ گیا۔ فرشتہ کے مطابق 50,000 آدمیوں کا قتل ہوا۔ جی بھر کر شہر کو لوٹا گیا۔ انل واڑہ پر اپنے ایک امیر کو بیٹھا کر اجمیر ہوتا ہوا دہلی پہنچا، لیکن چالوکیہ فوج نے جلدی انل واڑہ پر ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ دہلی پہنچ کر قطب الدین نے چند خوبصورت کنیز اور غلام اور بیش قیمتی تحفے غوری کی خدمت میں غزنی بھیجے۔ 1198 میں بدایوں فتح کیا۔ بنارس جو کہ گڑھوال راجہ نے واپس جیت لیا تھا اس پر پھر قبضہ کر لیا۔ 1202 میں ایبک نے قلنجر پر قبضہ کیا۔ غوری کے کمانڈر بختیار خلجی نے پشچم اتر پردیش بہار کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1203 میں خلجی نے ایبک کو کئی تحفے اور 20 ہاتھی تحفے میں دیے۔ 1204 میں غوری کو خوارزم میں شکست ہوئی۔ پنجاب میں کھوکھروں کی بغاوت ختم کرنے کے لیے ایبک نے غوری کی مدد کی۔ 15 مارچ 2006 میں غزنی جاتے ہوئے محمد غوری کی موت ہو گئی۔ طبقات ناصری کے مطابق محمد غوری کی وفات تک غوری کا ہندوستان کے ان علاقوں پر کنٹرول تھا: ملتان، اوچ، انل واڑہ، پرزور، سیالکوٹ، لاہور، تور ہند، اجمیر، ترائن، ہانسی، سرسوتی، کہرام، میرٹھ، علی گڑھ، دہلی، تھنکر، بدایوں، گوالیر، بھیرا، بنارس، قنوج، کلنجر، مالوا، نالندہ، بہار، بنگال میں نخروتی
گوالیر اور کلنجر میں غوری کا قبضہ ختم ہو گیا تھا۔ غوری کے بعد اس کا بھتیجا محمود غدی پر بیٹھا۔ سلطان محمود نے قطب الدین کی عزت افزائی کی اور اسے ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ لاہور پہنچ کر ایبک نے اپنی تاج پوشی کی اور دہلی لوٹ گیا۔ یلداز نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور ایبک کے دلی لوٹنے پر لاہور کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1207 میں ایبک نے لاہور پر حملہ کیا اور یلداز کو شکست دی۔ یلداز میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ایبک نے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا۔ غزنی سلطنت ملنے کے بعد ایبک بے خبر ہو گیا اور عیش و آرام اور شراب میں ڈوبا رہنے لگا۔ تاج الدین کے عزیزوں اور اس کے ساتھیوں نے اس کی اطلاع یلداز کو دی۔ خط پاتے ہی تاج الدین یلداز نے ایک بڑا لشکر لے کر غزنی پر حملہ کیا۔ ایبک وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور لاہور پہنچ گیا اور لاہور سے ہی اپنی سلطنت چلانے لگا۔ نومبر 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے سے قطب الدین ایبک کی موت ہو گئی۔ قطب الدین کا مقبرہ لاہور میں قطب روڈ پر انالکری بازار میں ہے۔ ایبک کے ایک بیٹا آرام شاہ اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی غوری کے غلام نصر الدین قباچہ سے ہوئی۔ اس بیٹی کے مرنے کے بعد اس نے دوسری بیٹی کی شادی بھی نصر الدین قباچہ سے ہی کر دی۔ تیسری بیٹی کی شادی اپنے غلام التتمش سے کی، جسے اس نے بھیم دیو دتیہ کا انیلواڑہ پر جیت کے بعد غزنی سے خریدا تھا۔ قطب الدین کی بنائی عمارتوں میں اجمیر میں 2.5 دن کا جھوپڑا مسجد، جو کہ 1192 میں اجمیر جیت کے بعد غوری کے حکم سے بنائی گئی تھی، یہ 1192 میں بننی شروع ہوئی اور 1199 بن کر پوری ہوئی۔ یہ بھارت کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ افغانستان کی جامع مینار سے متاثر ہو کر 1192 میں قطب الدین نے قطب مینار کو بنانا شروع کیا، لیکن التتمش نے اسے پورا کیا۔ 1368 میں فیروز شاہ تغلق نے اس میں ایک منزل اور بنائی۔